السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم ایدنا بروح القدس۔ جی، کل ہم نے سورت الانسان پڑھی تھی، اور سورت الانسان میں ہم نے سب سے پہلے ایک لائن میں جہنم کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے لوگ ہیں، ان کا انعام کیا ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں جن سے انہیں کسی ریٹرن کی امید بھی نہیں ہوتی، اور اس کی اگر وہ کچھ شکریہ وغیرہ ادا کرنا بھی چاہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے یہ ریٹرن نہیں چاہیے، ہمیں یہ ریٹرن اللہ تعالیٰ سے چاہیے۔ اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی جنت تیار کر رکھی ہے، اس میں کیسے چشمے ہیں، کیسی اس میں ارینجمنٹس ہیں کس قسم کے ان کے وہاں پہ لگژریس لائف ہے، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے، اور ایسے ہی ایکسپلین کیا ہے کہ ہمارے دل میں اس کا شوق پیدا ہونے لگے۔ دنیا میں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس نوکر چاکروں کی، مال و دولت کی، عیش و عشرت کی ریل پیل ہو، لیکن ہم ایسے ہی ساری عمر بھی لگا دیں تو اس طرح کا عیش و آرام نہیں حاصل کر سکتے جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کم درجے کے جنتی کو بھی عطا کر دینا ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ڈیٹیل بتایا کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یعنی کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے، تمہارے کاموں کی، تمہاری ایفرٹس کی جزا ہے، اور تمہاری جو ایفرٹس ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے اس کو نوازنے والے ہیں۔ ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ اتنی زیادہ پرفیکٹ تو نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں اتنی پرفیکٹ جنت مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری ایفرٹس کی قدردانی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسی قدردانی کرنے والے ہیں کہ وہ حق سے کہیں زیادہ بڑھ کے دینے والے ہیں، ایسے کہ آپ کی جو ہے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، اور جو آپ جو ہے اس کو دیکھ کے حیران رہ جائیں کہ میں نے میری چھوٹی سی ایفرٹ کا اتنا اچھا نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اخلاص کو بہت زیادہ پسند کرنے والے ہیں۔ اور پھر جو جنت کی پوری اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل بتائی ہے، آم، ہم اس کو قرآن کے الفاظ میں سنتے ہیں۔ تو کل ہم نے اس کی تفسیر پڑھی تھی، اس کو ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے پاس ریوائز کرتے رہیے، اپنے پاس جو ہے سوچتے رہیے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، اور ساتھ ساتھ ہم اس کی ریسیٹیشن سنتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم
منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. जी आगे चलते हैं. इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंजीला. ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया है. तो इन्ना नहनु नज़्ज़लना, 3 बार ताकीद की जा रही है कि बेशक हमने ही नाजिल किया. इन्ना, बेशक हमने, नहनु, हमने, नज़्ज़लना, हमने नाजिल किया. अल्लाह ताला ने 3 बार अपने आप से एसोसिएट किया कुरान पाक के नज़ूल को. और फिर तंजीला का क्या मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा करके, एक एक आयत करके, पोर्शंस में, एकदम से सारा नहीं उतार दिया. तो कफ़ार को जो है इस बात पे एतराज़ था कि आहिस्ता आहिस्ता नाजिल करने का क्या मकसद है. जिस तरह जो मूसा अलैहिस्सलाम पे एक ही दफ़ा सारी तौरात नाजिल हो गई थी, तो उस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी एक दफ़ा क्यों नाजिल नहीं हो गया. तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं. कभी आपसे भी कोई सवाल पूछे ना कि कुरान एक ही दफ़ा सारा क्यों नाजिल नहीं हो गया, तो ज़ाहिर है दिल में हमारे ख्याल तो आता है कि क्यों नहीं हुआ. तो उसमें पहली वजह ये थी कि जो उस टाइम ज़रूरत और मौके के लिहाज से आयात नाजिल होती थी, वो दिल पे ज़्यादा असर करती थी, वो ज़्यादा जल्दी अमल में आ जाती थी. आप एक जो है खाने की रेसिपी देख रहे हैं टीवी पे, और एक आप उस वक्त देख रहे हैं कि जिस वक्त आपको वो खाना बनाना है. जिस वक्त आप टीवी पे देख रहे हैं उस वक्त आप उसको देखेंगे, अच्छा ये अच्छी लग रही है, चलो मैं नोट कर लेती हूँ, देखती हूँ, ये अच्छी बात हो रही है, मतलब कि मैं मज़े की लग रही है रेसिपी, मैं नोट कर लेती हूँ. उसके बाद आपने नोट किया, आप भूल गए, आपने दोबारा उसे मोड़ के देखा ही नहीं. फिर उसके बाद एक दफ़ा क्या हुआ कि आपने किसी दावत के ऊपर, किसी ओकेजन के ऊपर आपने वो रेसिपी बनाने का सोचा. फिर आपने यूट्यूब से उसकी जो रेसिपी है वो निकाल के देखी. तो आपके पास ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी चीज़ असर कर रही है, वो जो आपने खाना बनाने के वक्त देखी. तो ये एक दुनियावी मिसाल है, लेकिन बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है कुरान नाजिल करने का, आहिस्ता आहिस्ता नाजिल करने का क्या मकसद था. पहला मकसद ये था कि सहाबा के ऊपर जो भी सिचुएशन आती थी उसके हिसाब से कुरान नाजिल होता था, उसके हिसाब से कुरान की आयत नाजिल होती थी, और वो उसी टाइम पे उस पे अमल भी कर सकते थे, उस पे अमल कर लेते थे. पहली दफा में सहाबा के ऊपर ये आयत नाजिल नहीं हुई, पहले दिन सहाबा पे ये आयत नाजिल नहीं हुई कि शराब पीना हराम है.
اللہ تعالیٰ نے جو شراب کی ممانعت کا حکم دیا وہ 3 درجوں میں دیا. سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں آیا کہ جو شراب پینا ہے اس میں فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، نقصانات اس کے زیادہ ہیں. تو پہلے درجے میں ان کو تھوڑا سا بتایا گیا. دوسرے درجے میں جو ہے سورۃ النساء میں آیا، اس میں یہ بتایا گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم شراب پیو تو پھر نماز کے قریب بھی مت جاؤ. تو نماز کتنے ٹائم پڑھنی ہوتی تھی دن میں؟ 5 دفعہ پڑھنی ہوتی تھی. اب جو صحابہ تھے شروع میں، جو اسلام کے شروع کے دنوں میں جب نماز فرض ہوئی تھی، تب 2 ٹائم کی 2 رکعت نماز تھی. تو اس ٹائم پہ صحابہ سے کہا گیا کہ جب نشے کی حالت میں ہو، جب شراب پی لو تو پھر اس ٹائم پہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. تو پھر ایک تھوڑی سی کیئرفلنس دن کے کسی ایک حصے میں یا کچھ حصوں میں آ گئی کہ صحابہ جو تھے وہ جس وقت نشے کی حالت، جس وقت نماز کا ٹائم ہوتا تھا اس وقت اوائڈ کرتے تھے کہ وہ شراب نہ پئیں. پھر اس کے بعد فائنل حکم آیا سورہ مائدہ میں، اور اس ٹائم پہ وہ سورہ مائدہ کس وقت نازل ہوئی تھی؟ جس وقت جو خطبہ حجۃ الوداع تھا اس کے اندر اس کی ایک آیت آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو اس موقع پہ جو ہے شراب کی مکمل ممانعت کر دی گئی، اور اس صورت کے اندر کر دی گئی. وہ پروبیبلی اس سے پہلے نازل ہوئی تھی لیکن اس کے وہ آیت، لیکن اس کے اندر مکمل ممانعت کر دی گئی. اور سورہ مائدہ کیا ہے؟ مکی صورت نہیں ہے، مدنی صورت ہے. مدنی صورت کب نازل ہوئی تھی؟ ہجرت کے بعد. ہجرت کے بعد کب؟ جب اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا، جب اسلامک اسٹیٹ بن گیا تھا، مسلمانوں کے اندر میچورٹی آ گئی تھی. مینٹلی مسلمان جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ تھے. وہ سمیعنا و اطعنا کہتے تھے، جو بھی حکم آتا تھا اس کو مان لیتے تھے. شروع میں کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کو نیا نیا اسلام کی طرف مائل کر رہے ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی ہم جب نئے نئے اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی کہتا ہے پردہ کرنا شروع کر دو، پہلے دن ہم نقاب اور عبایا اور سارا ویل کرنا نہیں شروع کر دیتے. پہلے دن اگر کوئی ہم سے کروا بھی دے، جس طرح بعض فیملیز میں ایسا ہوتا ہے، بعض فیملیز میں ریسٹرکشن ہوتی ہے، اور بعض فیملیز میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے بچے جو ہیں صرف اس وجہ سے کور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی فیملی کا یہ ٹریڈیشن ہے، اور ان کی فیملی میں یہ بات ہے کہ انہوں نے کور کرنا ہے، ان کو اس کی کوئی لاجک وغیرہ پتہ نہیں ہوتی. تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک عذاب لگ رہا ہوتا ہے، دل نہیں کرتا، موقع جب ملے اتار دیا. جہاں پہ جس کو جو ہے موقع ملا اس نے وہ اب عبایا اسکارف اتارا اور اس کے بعد وہ آزاد ہو گیا. جہاں پہ اس کے پیرنٹس کا زور ختم ہوا وہاں پہ ختم کر دیا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ایک ٹائم پہ شعوری طور پہ ایمان آ جاتا ہے، ایک ٹائم پہ سمجھ آنے لگتی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو عورت کور اپ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی چیز بنایا عورت کو. تو جو اور اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ کیا رکھا ہے؟ اسے کوئین آف دا ہاؤس بنایا. تو جو کوئین ہوتی ہے وہ ہر ایک کے سامنے نہیں چلی جاتی، ہر ایک کا یہ پریولیج نہیں ہوتا کہ وہ کوئین کو کھلے عام دیکھ لے، ہر ایک کو یہ جو ہے اعزاز نہیں ملنا چاہیے. تو پھر اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کور اپ کرنے کی کوشش شروع کرتے ہیں. تو پہلے درجے پہ کیا ہوتا ہے، شاید وہ جو بچی دوپٹہ بھی نہیں لیتی وہ شاید دوپٹہ لینا شروع کر دے صحیح سے. پھر دوسرے لیول پہ کیا ہوگا کہ وہ سر کو کور کرنا شروع کر دے. تیسرے لیول پہ وہ سکارف لینا شروع کر دے. تو اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چیزیں آگے چلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کی سائیکی سے واقف ہے. تو اور اللہ تعالیٰ سے اچھا انسانوں کو کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا؟ پہلا مقصد یہ تھا کہ ضرورت اور موقع کے مطابق. پھر دوسرا اس کا ریزن کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے اور تسلی دینے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے ڈیفیکلٹ لائف گزاری ہے اسلام کے کو ہم تک پہنچان. اسلام کا جو ہے اس کی واسط سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایز اے نبی ہونے سے پہلے، اس سے ہونے کے بعد اور اس سے پہلے بھی انہوں نے سوشلی بھی ایک ڈیفیکلٹ لائف گزاری ہے. ان کے جو پیرنٹس تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے دادا کے پاس زندگی گزاری، اپنے چچا کے پاس گزاری. اور اس کے بعد جس وقت نبوت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کچھ عرصے ان کو ان کے چچا نے ڈیفینڈ کیا، اور اس کے بعد پھر ایک ٹائم پہ ان کے چچا کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس وقت وہ جو ہے بہت ڈیفیکلٹ لائف انہوں نے گزاری. تو اس میں بھی ان کے سامنے بہت ساری سچویشنز آتی تھی جس کو ان کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا جس کے لیے جس وقت ان کو تسلی کی ضرورت ہوتی تھی. جب آپ جو ہے بہت زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کو پرانی باتیں، پرانی تسلیاں یاد نہیں آتی لوگوں کی.
لیٹ سے آپ کے اوپر کوئی صدمہ ابھی ابھی آیا ہے، تو آپ کو اس ٹائم پہ یاد نہیں آئے گا کہ آپ کو کسی نے کہا تھا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، یا آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور صبر کرنے کا مطلب کیا ہے، آپ کو اس وقت ضروری نہیں ہے یہ باتیں یاد آئیں، اس وقت آپ کو کوئی موجود ہونا چاہیے یہ یاد کرانے کے لیے۔ تو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کس سے یہ باتیں جو ہیں شیئر کرتے ہیں، کس سے اپنا سارا دکھ شیئر کرتے ہیں، کس سے اپنی ساری سچویشن شیئر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی کے ایموشنز کی اور ان کے دل کی مضبوطی کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کون ہوتے ہیں؟ نبی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے عام لوگوں کے ساتھ بھی یہ وعدہ کیا کہ ان کان سعیکم مشکورا، تمہاری جو کوششیں ہیں، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری جو کوششیں ہیں ان کی جو ہے قدردانی کی جائے گی۔ تو جو انبیاء ہیں ان کی کوششیں تو ہم سب سے زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اور تسلی دینے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کانفیڈنس دینے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچائیں، کانفیڈنس کے ساتھ پہنچائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ نازل کیا۔ پھر تیسری وجہ اس کی کیا ہے؟ جب ایک چیز اکٹھی آپ کو، لیٹ سے آپ کو ایک موٹی سی بک پکڑا دی جائے اور آپ کو کہا جائے کہ کل تمہارا ٹیسٹ ہے اس بک کا، تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے پینک کریں گے، اور آپ نے جو پڑھنا بھی ہوگا وہ بھی آپ سے نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں۔ آج ہی بک ملی اور کل آپ نے ٹیسٹ لے لینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح جب کوئی اکٹھی چیز مل جاتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی اوور ویلمنگ ہو جاتی ہے، تھوڑا سا اس سے نا پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو پڑھیں کیسے، اس کو مینج کیسے کریں۔ لیکن جب تھوڑی تھوڑی چیز اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ٹائم مل جاتا ہے اس کو سمجھ کے پڑھنے کا، سلولی انڈرسٹینڈ کرنے کا، ایبزارب کرنے کا، آہستہ آہستہ پڑھنے کا۔ اسی لیے جب آپ اسکول میں جاتے ہیں تو آپ کو پہلے دن ہی پوری بک نہیں پڑھا دی جاتی، بلکہ کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے دن آپ کو انٹروڈکشن دیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ یہ کورس آپ کو کیسے پڑھایا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو اس کورس کی ایک ایک کر کے چیپٹرز پڑھائے جاتے ہیں۔ تو قرآن نے قرآن میں ہم کو ٹیچنگ کے بہت آپ کو جو ہے ٹیچنگ کے بہت سٹائلز ملیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوال پوچھنا سکھایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگلے کے تھاٹس کو پرووک کرنا سکھایا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، تو لوگوں کو موقع کے حساب سے گائیڈ کریں، موقع کے حساب سے جب ہم تبلیغ کرتے ہیں نا تو اس میں بھی ہمیں یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ لوگوں کو موقع کی اور ضرورت کے مطابق گائیڈ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑنا ہے تو جو موقع ہے، جو ضرورت ہے، اس کے حساب سے ان کو سکھائیں۔ کوئی بچہ ہے، اس کو ہم جو ہے کسی موقع پہ اس کو کوئی ایک نصیحت کرنی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اگلی پچھلی ساری اس کی غلطیاں یاد کراتے ہیں اور پھر ان سب کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو اس وقت موقع ہے نا اس وقت اس کے لیے گائیڈ کر دیں اس کو، وہ آپ کی وہ ایک بات سمجھ لے گا کیونکہ اس کو اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ کہ ان کو اس طرح سے سمجھانا، اس طرح سے بتانا ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے، اتنی کوانٹٹی دینی ہے جتنی کسی کو سمجھ آ جائے۔ اتنا زیادہ نالج نہیں دینا، آپ نے جو آپ کے اندر نالج ابل رہا ہے نا کہ میں نے بہت پڑھ لیا ہے، مجھے بہت کچھ پتا ہے، وہ ہر ایک پہ نکالنا ضروری نہیں ہے۔ ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق دیں نالج، اور اس طرح سے دیں کہ اس کو سمجھ آ جائے۔ آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کے اوپر اپنی علمی قابلیت جھاڑ دیں، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آ جائے۔ تو ایسے کیا ہوگا کہ وہ بندہ زیادہ، آپ اپنی بات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے، زیادہ افیکٹولی لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ لوگوں کی مخالفت سے گھبرائیں نہیں۔ یہ صورت جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت تھی، اور اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وربلی ابیوز کرتے تھے، یعنی کہ نام رکھتے تھے اور ایسے
جو ہے ایسے فکرے کستے تھے کہ ایسے میں انسان کو کیا ہوتا ہے، بے عزتی محسوس ہوتی ہے، اور وہ بھی کوئی اس طرح کا جو کلچرڈ انسان ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کی بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ عادات تھیں، سوفسٹیکیٹڈ طبیعت تھی، ایسے بندے کو اگر کوئی ایسے جاہل لوگ مل جائیں کہ جو اس کو الٹے سیدھے ناموں سے بلائیں اور اس کے کام کو جو ہے اس کا مذاق اڑائیں اس کا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، انسان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے. تو بے عزتی کو برداشت کرنا کیا ہوتا ہے، صبر کا کام ہوتا ہے. جب آپ کسی مشن پہ ہوتے ہیں اور اس مشن میں آپ کو رکاوٹ ڈالنے کے لیے لوگ کیا کریں کہ آپ کو جو ہے ایموشنلی ہرٹ کرنا شروع کر دیں، وربلی ابیوز کرنا شروع کر دیں، زبانی آپ کی بےزتی کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ اتنی زیادہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے آپ کو تکلیف ہو، ذہنی طور پہ اتنی زیادہ اذیت ہو کہ آپ اس کام سے ہٹ جائیں. تو اس کام پہ اس ٹائم پہ جمے رہنا جو ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ صحیح کام ہے، یہ صبر کا کام ہے. پھر بہت سے فائدوں سے محرومی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوائکاٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو شیب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا. وہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، اور مسلمانوں سے نہ کوئی خرید و فروخت کرتا تھا، نہ کسی کو کرنے دیتا تھا. تو انہوں نے کیا کر دیا، ایک ٹائم پہ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمپلیٹ بوائے آؤٹ کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اور مسلمانوں کا بھی، جو اس ٹائم کے مسلمان کچھ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے ان سب کا بھی. وہ کیا کرتے تھے کہ ایک تو ان کو ان کے گھروں میں نہیں رہنے دیا، وہاں سے نکال دیا. تو وہ ایک گھاٹی تھی، وہاں پہ پناہ لینے میں، ایک پہاڑوں کے اندر پناہ لینے میں جو ہے مجبور ہو گئے. شیب ابی طالب کہتے ہیں جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے. اور پھر وہاں پہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، ان کو گھاس اور پتے کھانے پہ مجبور کر دیا، کیونکہ ان کو کوئی کچھ سیل ہی نہیں کرتا تھا. وہ اگر ان کے پاس پیسے تھے بھی نہ تو ان کو کوئی کھانے پینے کی چیز بیچتا نہیں تھا. اور پھر تیسری چیز کیا تھی کہ وہ جو علاقہ تھا وہ کس طرح سے وہ گزر بسر کرتا تھا، وہ تجارت کرتے تھے. جو لوگ مکہ میں آتے تھے خانہ کعبہ کو وزٹ کرنے کے لیے، وہ ان لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے تھے. تو ان لوگوں نے کیا انشور کیا کہ جو بھی مکہ کے اندر آئے گا اس کو پہلے ہی اتنا بھڑکا دو کہ وہ مسلمانوں سے نہ کوئی چیز خرید و فروخت کرے، نہ ان کو کوئی کھانے کی چیز بیچے اور نہ ان سے ملے. تو اس طرح کی ان کے اوپر کئی طرح کی سینکشنز لگائی گئیں. پھر اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے طور پر بہت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچانے جاتے تھے. پورے مکہ کے لوگ جو تھے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے، سچے ہیں اور امانت دار ہیں. اور اس پاپولیرٹی کو نقصان پہنچایا ان لوگوں نے. پھر ولید بن مغیرہ نے اہل مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفر کی کہ تم جتنا مال چاہتے ہو ہم تمہیں دے دیں گے، جس لڑکی سے شادی کرنا چاہو ہم کروا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دو اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دو میں پھر بھی اس کام کو نہیں چھوڑوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جس سے بھی کہیں گے اسے شادی کرا دیں گے، جو بھی کام کہیں گے، جو بھی مال کہیں گے ہم دے دیں گے، لیکن اپنے اس کام سے باز آ جاؤ. اور آپ یہ سوچیں کہ کتنی زیادہ غصہ دلانے والی بات ہے یہ کہ کوئی ایسا شخص جو اتنے مقصد پہ اتنا زیادہ فوکسڈ ہو، اس کو اس قسم کی گھٹیا قسم کی آفر سے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرنا. جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اتنا نیک بندہ ہے، اس کو اس طرح سے آپ جج کر رہے ہیں، اس کی یہ قیمت لگا رہے ہیں آپ. تو یہ کتنا غصہ دلانے والی بات ہے. آپ سوچیں آپ خلوص دل سے کوئی کام شروع کریں اور آپ کا گول اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. لیٹ سپوز گھر میں پیرنٹس یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے احسان کا رویہ اختیار کریں اور وہ آگے سے کہیں بڑی فرما برداری ہو رہی ہے، کیا کام ہے، پیسے چاہیے. اور تو آپ کو کیا ہوگا، دکھ ہوگا نا کہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا تھا. آپ کے خلوص کو انہوں نے کیا کیا، مٹیریل چیز میں تول کر رکھ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو پوری قوم تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بھی کافی لوگ تھے جو 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیریکٹر کی گواہی دیتے رہے تھے، اور وہ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے. تو یہ باتیں برداشت کرنا بہت صبر کا کام ہے. تو جب انسان دین کے راستے میں نکلتا ہے نا تو آزمائش آتی ہے، وہ لوگوں کو بورنگ لگنے لگتا ہے کیونکہ وہ جھوٹی سچی باتیں، پرینکس اور جوکس وغیرہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. ایسے میں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، کسی کی بات نہیں ماننی. عاصمن، نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے والا گناہ گار. کفورا، سخت ناشکرا، نعمتوں کا انکار کرنے والا. تو ان کے سردار یہی کچھ کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی کے پریشر میں نہیں آنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کی بات ماننے سے منع کیا ہے.
تو اس سے ہمیں ایک جنرل اوور ویو ملتا ہے کہ کس کی بات ماننی ہے اور کس کی بات نہیں ماننی. کیونکہ جب ہم دین کے راستے پر چلتے ہیں تو لوگ ہمیں پریشرائز کرتے ہیں. ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھنے لگتے ہیں کہ اب میں کیا کروں. قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ تو وہ ایسے کہہ رہا ہے، وہ ایسے کہہ رہا ہے، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی باتوں میں اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، پریشرائز ہو جاتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کیا کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. کیا آپ کو مشورہ دینے والا ان کیٹیگریز میں تو نہیں آتا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان، ناشکرے لوگ ہیں، اور جو دنیا دار لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے نہیں ہیں. تو ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی. تو یہ کرائٹیریا دے دیا گیا ہے. پھر جب بات نہیں مانتے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ لوگوں کے مشورے نہیں مانتے، جب آپ اللہ تعالیٰ کی جو ہے طرف ہی جھکے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے پر ہی آپ قائم رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ آپ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، آپ سے دوستی نہیں کرنا چاہتے آپ، کیونکہ آپ ان کی بات نہیں مانتے. آپ کی پاپولیرٹی میں کمی آ جاتی ہے. بعض دفعہ فیملی سے مخالفت آ جاتی ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے کہ قرآن چھوڑ دو. بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو قرآن پڑھنے پہ اس حد تک جو ہے منع کرتے ہیں کہ وہ ان کی نوبت طلاق تک آ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرس کیوں کریٹ کرتی ہو، وہ باتیں ان کی نظر میں چھوٹی ہوتی ہیں. لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی نہیں ہوتی. لیٹ سپوز کوئی باہر سے آپ کے لیے چاکلیٹس لایا، آپ کو بہت پیار سے پیش کی کہ آپ کو یہ شور نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا نہیں. وہ آپ سے کہے کوئی نہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب حلال ہے. تو آپ مان لیں گے؟ کیا حلال اور حرام کا خیال رکھنا اتنی انسگنیفیکنٹ بات ہے؟ آف کورس اس کو ٹالنے کے طریقے فرق ہو سکتے ہیں. آپ لے لیں اور کھائیں نہ، لیکن اس کی دوستی یا کوئی بھی اور بات آپ کے لیے حرام کو جسٹیفائی نہیں کرتی، حرام کو کھانے کو جسٹیفائی نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اس پہ صبر کرنا ہے. پھر اگر آپ ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو ہر وقت کمپلین کرتے رہتے ہیں، کبھی حکومت کے خلاف کمپلین کرتے ہیں، کبھی لوگوں کے خلاف کمپلین کرتے ہیں، کبھی قسمت کو کوس رہے ہیں، اور آپ انہیں پازیٹیو رخ دکھائیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ الٹا آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ کہ یا تو آپ بہت بے وقوف ہیں، یا آپ کو کیا پتا آپ کے حالات جو ہے میرے جیسے ہوں تو پتا چلے تمہارے اوپر میری جیسی مشکلات ہونا تو تمہیں پتا چلے، تم نے میرے جیسا ٹائم گزارا ہونا تو تمہیں پتا چلے. اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو بات ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو حکم دیں گے تو آپ نے ماننا ہے، بلکہ آپ نے بلکہ ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کی باتوں سے اگری کرنا بھی اس میں شامل ہے. تو کتنی کنوکشن چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دو تو بھی میں اپنا راستہ نہیں چھوڑوں گا. تو خصوصاً دین کا کام نہیں ہو سکتا اگر آپ لوگوں کی اس طرح کی باتوں میں آ جائیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو. تو بکرا کہتے ہیں دن کے پہلے حصے کو، اور اصیلہ کہتے ہیں دن کے آخری حصے کو. دن کے پہلے حصے میں فجر کی نماز ہوتی ہے اور آخری حصے میں ظہر اور عصر ہیں. فجر اور عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. ایک حدیث کا مفہوم ہے وہ شخص کبھی جہنم میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر کی اور عصر کی. حدیث کا مفہوم ہے تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، کہ اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دھکم پیل یا مشقت نہیں ہوگی. بس اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نمازوں میں سستی نہ کرو تو ایسا ہی کرو. پھر اسی طرح فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے. عصر کی نماز چھوڑنے والا ایسا ہے جیسے اس کا گھر بار ہر چیز تباہ ہو گئی ہو. اور اس میں انڈائریکٹلی صبح شام کے اذکار کی طرف بھی اشارہ ہے. تسبیحات اور اذکار جو ہیں وہ آپ کو مختلف جگہوں سے مل جاتے ہیں، مختلف بکس سے مل جاتے ہیں. ایک ایپلیکیشن ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں آپ کو کیٹیگرائز مل جاتے ہیں. اگر وہ اپنے موبائل پہ انسٹال کر لیں تو اس میں آپ صبح شام کے اذکار جو ہے وہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. بک بھی مل جاتی ہے اس کی. آسمن اور کفورہ کے مقابلے میں ذکر اور اذکار سے مدد لو. اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ آلٹرنیٹیو دے رہے ہیں. جب آپ کسی کو روکتے ہیں کسی کام سے
تو اس کی مقابلے میں آپ کو اس کو کوئی آلٹرنیٹیو دینا ہوتا ہے. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز سے منع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا آلٹرنیٹیو ضرور دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، کہا ہے، صرف یہ نہیں کہا کہ صبر کر لو، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سنتے جاؤ، صبر کر لو، صبر صبر صبر. ہمارے پاس صبر کا کیا کانسیپٹ ہے کہ بس جو بھی آفت آئے آپ کے اوپر، جو بھی پریشر ہو، اس کو برداشت کرتے رہو، نہ اپنے آنسو نکالنا ہے ایک آنکھوں سے، اور نہ اپنے کوئی شکایت کرنی ہے، نہ آپ نے کچھ اور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، اور ان کی جو ہے پیروی نہ کرو، اور اس کے ساتھ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، صبح شام کے اذکار پڑھتے رہو. اور اس سے کیا ہوتا ہے، جب بندے چھوڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے صبر کرنے کے لیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو. تو رات کو بھی اس کے لیے سجدے کرو، یعنی تہجد کے نماز میں. تو قرآن میں تسبیح کا لفظ اکثر نماز کے لیے آیا ہے. رات کی نماز میں عشاء کی نماز بھی آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عشاء کی نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ منافقوں پر بہت بھاری ہیں. اگر تمہیں پتا ہو کہ ان نمازوں میں کیا ہے تو ان میں تم ضرور آؤ، اگرچہ گھسٹ کے ہی کیوں نہ آنا پڑے. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پس پشت چھوڑ دیتے ہیں. ہَٰؤُلَاءِ، یہ لوگ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تھا، خصوصاً منافقین. یہ لوگ جلد ملنے والی یعنی دنیا سے محبت کرتے ہیں. دنیا کیا ہوتی ہے؟ دنو سے ہوتی ہے، قریب کی چیز کو کہتے ہیں. تو یہ جو دنیا کے اندر جو تھوڑے سے فائدے ہوتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے ہے نا، یہ لوگ اس بات کو بلیو ہی نہیں کرتے. تو وہ جلد ملنے والی خوشی، جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہیں. دنیا کی محبت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، دین کی طرف نہیں آتے. اور وہ اپنے ایک بھاری دن اور وہ اپنے آگے ایک بھاری دن چھوڑے ہوئے ہیں. کون سا دن چھوڑے ہوئے ہیں؟ قیامت کا دن. وراءہم کا معنی آگے بھی ہوتا ہے اور پیچھے بھی ہوتا ہے، یعنی کہ آگے ہے اس کا مطلب، یہاں پہ اس کا مطلب آگے ہے. ثقیل یعنی کہ بہت بھاری دن. کس لیے بھاری کہا گیا؟ قیامت کی سختیوں کی وجہ سے اس کو بھاری کہا گیا. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کو تھوڑا سا جو فائدہ نظر آ رہا ہے، ان کو جو اپنی پوزیشن نظر آ رہی ہے، جو قریش تھے یا جو یہود تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوزیشن کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟ جو یہود تھے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویٹ کر رہے تھے. کیا چیز تھی جس نے ان دونوں ٹائپس کے لوگوں کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر مجبور کیا تھا؟ ان کا دنیاوی سٹیٹس، ان کا خاندان برادری کا جو فخر تھا. کیوں؟ کیونکہ جو قریش مکہ تھے، اگر وہ مان لیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو پھر کیا ہوتا؟ ان کو جو ہے ان لوگوں کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑنا تھا کہ جو ویسے سوشل سٹیٹس میں ان سے کمتر تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت مقرب ہو چکے ہوئے تھے، بہت قریبی لوگ ہو چکے ہوئے تھے، کیونکہ وہ پہلے اسلام لے آئے تھے. وہ جو غلام اور لونڈیاں تھے جو کہ پہلے جن کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، جن کے ساتھ وہ بیٹھتے نہیں تھے ایک جگہ بیٹھ کے وہ ان سے بات نہیں کر سکتے تھے یا ان سے کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ انہوں نے سمجھا ہوا تھا یہ کہ غریب لوگ، کچی آبادی سے اٹھ کے آنے والے، یہ آ کے ہمارے برابر بیٹھیں گے، ہم جیسی شانوں والوں کے برابر بیٹھیں گے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو، ان لوگوں کو اپنی محفل سے اٹھا دو، پھر ہم تمہارے پاس آ کے بیٹھیں گے. یا پھر وہ کہتے تھے کہ تم ایک سال ہمارے خداؤں کی عبادت کر لو، پھر ایک سال ہم تمہارے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں. تو اس طرح کی فرمائشیں کرتے تھے، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ کسی طرح ہماری جو ہے نا ایک اکڑ وہ قائم رہے. اور جو یہود تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. ان کے پاس پیشین گوئیاں تھیں، انہوں نے سالوں تیاری کی تھی کہ آخری نبی آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. صرف کس وجہ سے ساتھ نہیں دیا کہ وہ نبی جو تھا وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا، بلکہ وہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا. ایک ہی پیغمبر کے ایک اولاد کی نسل میں سے نہیں آیا، بلکہ دوسری ہی اولاد کی نسل میں سے آ گیا. تو اس بات پہ اکڑ کے بیٹھ گئے کہ وہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے، ہم نے نہیں ماننا. تو یہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت، دنیا میں اپنے سٹیٹس کے پیچھے اتنے زیادہ اندھے ہوئے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ جلدی ملنے والی خوشی کے پیچھے اندھے ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ اصل چیز کو دیکھ ہی نہیں رہے.
ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کتنی بری ہو سکتی ہے اس بات کو ڈینائی کرنے سے، اس جو ہے سچ کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کو تنگ کرنے کی وجہ سے وہ کس انجام سے دوچار ہو سکتے ہیں، ان کو کوئی اس بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو اس کے بدلے انہی کے طرح اور لوگ لے آئیں۔ تو اثر اثر کہتے ہیں جوڑ، تخلیق، جسمانی قوت۔ تو یہ کیوں بتایا گیا کہ انسان شکر گزار بنے، نعمتوں کے احسان کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ امثال کیا ہے؟ شکلیں، یعنی شکلیں اور حال۔ مطلب یہ ہے کہ جب چاہیں گے کہ ناشکری کی جگہ شکر گزار آئیں تو کفر کرنے اللہ تعالیٰ جب چاہیں تو وہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرنے والے ہیں ان کو ایسے ختم کر دیں کہ جیسے وہ موجود ہی نہیں تھے، اور ان کی جگہ ایسے لوگ لے آئیں کہ جو شکر گزار ہیں۔ آپ سوچیں قرآن میں کتنے واقعات آتے ہیں ایسے لوگوں کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، جنہوں نے بہت اکڑ دکھائی۔ فرعون کا ذکر آتا ہے، پھر قوم لوط کا ذکر آتا ہے، قوم سمود کا ذکر آتا ہے۔ کیا وہ قومیں کوئی عام لوگ تھے؟ بہت کلاس کے لوگ تھے وہ۔ اگر آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو ان کا جو کلچر تھا، ان کی جو ساری ثقافت تھی بہت رچ تھی، ان کے اندر بہت سکلز تھی دنیاوی طور پہ۔ جو فرعون تھا اس کے پاس بہت زیادہ اتھارٹی تھی، بہت زیادہ سپر پاور کا مالک تھا وہ جو تھا کہیں کا پرائم منسٹر نہیں تھا جس کو لوگ ووٹ کر کے چنتے ہیں، وہ کہیں کا حکمران تھا کہ جو بائی برتھ ہی حکمران تھا، اور وہ خود کو خدا کہتا تھا، اور اس کی جو قوم کے لوگ تھے وہ اس میں سے بہت سارے اس کو خدا مانتے بھی تھے۔ اتنی زیادہ اس کی پاور تھی، اس کے اندر اتنے لوگ آتے تھے، اس کے پاس جو ہے اتنی زیادہ مین پاور تھی، اور اس کے اندر اتنے علاقے آتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیا تو کس طرح سے کیا کہ وہ سمندر کے اندر اس طرح سے غرق ہو گیا کہ اس کو کوئی بچانے والا ہی نہیں تھا۔ اس کی پوری جو فوج تھی وہ سمندر کے بیچ میں گئی، اور وہ جب موسیٰ علیہ السلام کو چیز کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے جا رہے تھے وہ، تو سمندر پھٹا، اس کے اندر سے ایک راستہ نکلا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو گزر کے چلی گئی، لیکن جو فرعون کی فوج تھی جب وہ درمیان میں پہنچ گئی تو وہ سمندر جو ہے وہ سپلٹ ہوا تھا، وہ بند ہو گیا اور وہ اس میں ڈوب گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ختم کر دیا کہ جیسے اس کی قوم تھی ہی نہیں، اس کی کوئی پاور تھی ہی نہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج بھی ہمیں جو ہے اس فرعون کی ممی جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور وہ عبرت کا نشان ہے، اس سے جو ہے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کیا انجام کرتے ہیں۔ پھر آپ کو کیا قوم سمود کی یا قوم لوط کی کوئی ایسی نشانی نظر آتی ہے جس سے ان کے کلچر کا پتہ چلے؟ دنیا میں کوئی ایسی چیز جو ہے آج کل فالو ہو رہی ہے جو قوم سمود کرتی تھی، جو قوم عاد کرتی تھی، جو قوم لوط کرتی تھی؟ بہت زیادہ جو ہے اسکلڈ لوگ تھے وہ۔ قوم عاد جو تھی اور قوم سمود جو تھی وہ گھر گھر بنانے میں بڑے جو ہے اسکلڈ تھے وہ۔ پہاڑوں کو کاٹ کے تراش کے تو ان کے اندر گھر کارو کر لیا کرتے تھے۔ ہم تو ایسے کرتے ہیں نا، پہاڑوں پہ گھر بنانا تو پہاڑ کے اوپر جا کے گھر بناتے ہیں، وہ پتھروں کو ایسے تراشتے تھے، پہاڑوں کو اندر اندر سے ایسے کارو کرتے تھے کہ اس کے اندر اندر جو ہے نا غاروں کی طرح کمرے بن جاتے تھے، اور اس کے اندر وہ فرنیچر رکھ لیتے تھے، اور وہ بڑے ٹھنڈے گھر ہوتے تھے سمر سیزن کے لیے، تو ان کو یہ اے سی وغیرہ کی محتاجی نہیں ہوتی تھی، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہم سے زیادہ امیر تھے کیونکہ ان کے دو گھر ہوتے تھے، ایک سردیوں کے لیے پہاڑوں میں ہوتا تھا اور ایک گرمیوں کے لیے میدانی علاقوں میں ہوتا تھا، جو انہوں نے بڑے بڑے محل بنائے ہوتے تھے۔ آ، تو وہ کیا کرتے تھے، گرمیاں جو ہیں وہ پہاڑوں میں گزارتے تھے اور سردیاں جو ہیں وہ میدانی علاقوں میں گزارتے تھے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو اس طرح کے لگژری ہاؤسز افورڈ کر سکے کہ جو دو سیزن کے لیے الگ الگ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے غائب کر دیا روئے زمین سے، ان کا نشان مٹا دیا۔ شاید آپ کو ان کی علاقے سے گزرے تو کچھ عذاب کے آثار نظر آئے، لیکن آپ کو ان کی اس کلچر کے، ان کی اس اسکل کے، ان کی وہ جو چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی اس کے کوئی آثار نظر نہیں آئیں گے دنیا میں۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو انہوں نے کیا ہو اور وہ دنیا میں فالو ہو رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کریٹ کیا، وہ جو ان کے پاس اسکل تھی، ان کے پاس پاور تھی، ان کے پاس طاقت تھی، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں وہ ان کو ایسے بدل دیں، ان کو ایسے دنیا روئے زمین سے، روئے ہستی سے مٹا دیں ایسے
کہ وہ تھے ہی نہیں جیسے. اب ہمیں قرآن میں کچھ جو ہے قومیں ان کا ذکر ملتا ہے. کتنی قومیں ایسی تھیں کہ جن کا قرآن میں ذکر ہی نہیں آیا. 1,24,000 انبیاء کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجے. تو ہمیں پورے 1,24,000 انبیاء کا ذکر تو نہیں ملتا قرآن میں، کچھ مین انبیاء کا ذکر ملتا ہے. تو وہ جو انبیاء جن کا ذکر نہیں کیا گیا قرآن میں، ان کی بھی تو سٹوری ہوگی نا کوئی. ان کی بھی تو قوم نے کچھ کیا ہوگا ان کے ساتھ. ان کی بھی تو قوم نے کوئی نافرمانی کی ہوگی، کوئی ان کی بات نہیں مانی ہوگی، ان کے ساتھ زیادتی کی ہوگی کوئی. لیکن کیا ان قوموں کا ذکر ملتا ہے ہمیں؟ کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی قوم جو ہے، کوئی ایسی قوم مل جائے ہمیں کہ جس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے اور اس کے اوپر عذاب گزرا ہو، یا وہ دنیا میں اس کے بسنے کا کوئی قصہ ہمیں مل جائے؟ ایسی تو ہمیں کوئی قوم نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مٹا دیں دنیا سے جیسے ہم کبھی تھے ہی نہیں اس کے اوپر، اور ہماری جگہ ایسے لوگ لے آئیں جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں. تو ہم میں سے کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ سوچے کہ وہ ہمیشہ رہے گا یہاں پہ. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. یہ تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کرے. تو یہ صورت کیا ہے؟ نصیحت ہے، تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے. تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے. اپنے رب کی طرف راستہ کس طرح اختیار کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بات مان کے، قرآن کے سے رہنمائی حاصل کر کے، حدیث سے رہنمائی حاصل کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی نیت کو خالص کر کے، اپنا ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو حاصل کرنے کے لیے کر کے. تو اس طرح سے انسان کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں حکمت والے ہیں اور جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حق اور ہدایت پر واضح کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ حق اور ہدایت ہمارے اوپر واضح کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں متعدد جگہ پہ عذاب سے ڈرایا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں اپنے انعامات کی تفصیل بتائی ہے، اپنے انعامات کی طرف شوق دلایا ہے. تو اب ہماری چوائس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ اختیار کرنے والے بنتے ہیں یا نہیں بنتے. اور تم چاہ بھی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے. اب اس کا مطلب اکثر لوگ کیا لیتے ہیں کہ ہم تو دین کی طرف آ جاتے اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم اتنے نافرمان نہ ہوتے، ہم نمازیں بھی پڑھتے، ہم روزے بھی رکھتے، ہم کوئی نافرمانی کا کام نہ کرتے. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ انسان اتنا مجبور بنایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح کی چوائس دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر بنائی. جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے قلم تخلیق کیا، القلم جو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ تخلیق کیا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ تخلیق کی، اور اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھو. تو قلم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مخلوق کی تقدیر لکھو. تو اس قلم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں تمام مخلوق کی تقدیر لکھی. اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے؟ کیا صرف انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے، آپ کو جس کا پتہ ہے اور آپ کو جس کا نہیں پتہ، جس کی تعداد ہم جانتے ہیں، جس کی تعداد ہم نہیں جانتے. یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، مائکروسکوپک کیڑے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. جو ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو ہمیں نہیں نظر آتی، وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. یونیورس کا ہم نے 4 یا 5% جو ہے حصہ اس کو دیکھا ہے، السماء الدنیا کا، پہلے آسمان کا. اللہ تعالیٰ کے پہلے آسمان میں باقی حصے میں کتنی مخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو باقی آسمان بنائے ہیں ان میں کتنی مخلوقات ہیں، ہم اس سے واقف نہیں ہیں. ان تمام مخلوقات کی تقدیر لکھی قلم نے. کس طرح سے لکھی کہ ابھی آپ جو ہیں اپنے زوم سے کنیکٹ کیا آپ نے، تو آپ نے کون سی فنگر سے کلک کر کے کنیکٹ کیا ہے یہ بھی لکھا جائے گا. آپ نے جو ہے کس اینگل میں بیٹھ کے آگے جھک کے بات سنی. آپ نے جو ہے موبائل آن کیا تو یہ پہلی دفعہ میں وہ ان لاک نہیں ہوا بلکہ دوسری دفعہ میں ان لاک ہوا. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں.
اور پھر اس کے ساتھ کچھ ایسی سچویشنز لکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے. آپ میں سے جنہوں نے پروگرامنگ پڑھی ہوگی ان کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ پروگرامنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایف ایلس کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر اب کمپیوٹر جو ہوتا ہے نا وہ ڈم ہوتا ہے، اس کو نہیں، خود سے نہیں پتا ہوتا، خود سے سوچ نہیں سکتا، تو ہم نے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو تم نے یہ کرنا ہے، اگر یہ ہو جائے تو تم نے یہ کرنا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کس طرح لکھی ہے کہ اگر یہ بندہ جو ہے کچھ بھی نہیں کرتا تو اس کی اتنی عمر ہے. لیٹ سے کسی بندے کو کی پیدائش کے کسی بندے کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایج جو لکھی وہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھی کہ اس بندے کی اتنی عمر ہے. لیٹ سے 40 ایئرز اس کی ایج ہے، اس کی جو ہے نا یہ 40 سال تک زندہ رہے گا. اور اس کے بعد دوسری کنڈیشن کیا لکھی کہ کن چیزوں سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. صلہ رحمی کرنے سے نیکی اور نیکیاں کرنے سے کیا ہوتا ہے زندگی میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو اگر اس بندے نے صلہ رحمی کی، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اس سے کیا ہوگا، اس کی زندگی جو ہے 40 سال نہیں ہوگی بلکہ اس سے بڑھ کے ہو جائے گی 60 ایئرس. اب وہ جو دو راستے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے. اگر آپ کچھ نہیں کرتے، اگر آپ صلہ رحمی بھی نہیں کرتے، اگر آپ دعا بھی نہیں کرتے، تو آپ کی 40 سال عمر تو لکھی ہے، وہ تو آپ کو ملنی ہی ملنی ہے. لیکن اگر آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ میری عمر میں اضافہ کر دے، مجھے نیکیوں کا موقع دے دے مجھے، اور یا آپ نے صلہ رحمی کی لوگوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ جو ہے آپ نے اچھا سلوک رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام میں آپ کی عمر بڑھا دیں گے اور اس کی آپ کی عمر بڑھا کے 60 سال کر دیں گے. یعنی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ کی دعا کے نتیجے میں کوئی چیز آپ کو ملنی ہے تو وہ کتنی ملنی ہے. لیکن ان دونوں میں آپ کو چوائس ہے، آپ وہ کام کرتے ہیں یا وہ آپ کام نہیں کرتے. تو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ میں دو مرضیاں شامل ہیں. اس میں ایک آپ کی مرضی بھی شامل ہے اور ایک اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کیسی شامل ہے؟ آپ کی مرضی یہ ہوگی کہ میں نیک کام کروں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، میں صلہ رحمی کروں تاکہ میری عمر میں اضافہ ہو. یہ آپ کی مرضی ہوگی. یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ ان دونوں راستوں میں سے کس طرف جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو الاؤ کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کرنے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا موقع دے رہے ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایفیلس کی سٹیٹمنٹ آپ کی تقدیر میں لکھی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو چوائس دے رہے ہیں کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک کام کر لیں. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو چوائس نہیں ملتی، جس میں آپ کو موقع نہیں ملتا کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے. آپ کے ساتھ وہ ہو کے رہنی ہوتی ہیں. تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ چاہے کوئی بھی فیصلہ کر لیں آپ کو وہ چیز مل کے رہے گی. لیٹ سے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے صلہ رحمی کی اور آپ نے صلہ رحمی نہیں کی، نہیں کرنے کے نتیجے میں آپ کی 40 سال عمر تھی، کرنے کے نتیجے میں آپ کی 60 سال عمر تھی. ایونچولی کیا چیز آپ کو مل کے رہنی تھی؟ موت. تو آپ نے مرنا ہی مرنا تھا. کوئی ایسا کام آپ نہیں کر سکتے تھے جس سے آپ موت کو اوائڈ کر سکتے، تو یہ آپ کی چوائس نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس چیز میں چوائس کرنے دی، کس چیز میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہو گئی کہ انہوں نے آپ کو الاؤ کر دیا کہ آپ اس میں کوئی ایک راستہ چن لیں کہ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے یا آپ نے صلہ رحمی نہیں کرنی. تو اسی طرح ہماری زندگی میں، ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو شریعت کے جتنے بھی اصول اور قواعد بتائے ہیں ان سب کو ماننے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی چوائس دی ہے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم میں اتنے زیادہ کمپلیٹ ہیں، اتنے پرفیکٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم سے پتا ہے کہ ہم کون سی چوائس اختیار کریں گے. ان دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ ہمیں مجبور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ صرف جانتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے بچے کو دو راستے دیتے ہیں، اس کو لیٹ سے کھانے کا مینیو بتاتے ہیں کہ تم یہ کھا لو یا تم یہ کھا لو، اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کھانا تو یہی ہے. تو وہ کیوں پتا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو اپنے بچے کی طبیعت کا، آپ کو اپنے بچے کی جو ہے پرسنالٹی کا پتا ہے، آپ کو پتا ہے اسے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے. تو وہ آپ کو پتا ہوتا ہے اس نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بات پہ مجبور کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو مرضی جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی راستہ اختیار کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس طرف جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر
ممکن جو ہے وہ گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں آپ کے لیے، پوری حجت تمام کرتے ہیں. ہر انسان کے لیے حجت تمام ہوتی ہے اس کی زندگی میں ہدایت کی طرف آنے کے لیے. اس کو ہر طرح سے موقع دیا جاتا ہے کہ وہ غلط راستے پہ جانے سے بچ جائے اور صحیح راستے پہ آ جائے. لیکن اگر وہ پھر بھی انسسٹ کرتا ہے کہ اس نے غلط راستے پہ ہی جانا ہے، اس کو جتنی مرضی ہدایت مل جائے اس نے ادھر ہی جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتے ہیں کہ جس پہ وہ جانا چاہتا ہے. تو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اگر آپ کوشش کریں، اگر آپ نیک راستے کی طرف کوشش کریں اور آپ نیک راستے کی طرف جانا چاہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چوائس دی کہ آپ اس پہ جانے کے قابل ہیں، آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. بہت ساری دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہسٹری میں ہم نے بہت دفعہ ایسے کیا دیکھا کہ ایسے بھی جو ہے صحابہ کے کچھ واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ ان کو مجبوراً جو ہے وہ کلمہ کفر کہنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر اتنا ظلم اور تشدد کیا گیا کہ ان کے دل اس پہ راضی نہیں تھے. لیکن وہ اپنے حالات سے مجبور ہو کے، اس ظلم سے مجبور ہو کے، اس زبان سے اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو گئے، جبکہ ان کا دل بالکل اس بات پہ راضی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ان کے دل اس پہ راضی نہیں ہوتے، لیکن وہ زبان سے اس بات پہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے کسی حالات سے دو چار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا امن، ایسی عافیت عطا کی کہ جس کے اندر ہم اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو اختیار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل سکتے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیمہ. کس بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں اور حکمت رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جو صحیح راستے کی طرف گائیڈ کرتے ہیں، وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میں حکمت سے جو ہے صحیح اپنی طرف لے کے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کس بندے کے دل میں اخلاص ہے اور کس بندے کے دل میں اخلاص نہیں ہے، کون اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور کون لوگوں کی جو ہے حمایت حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے. يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور تم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو. بے شک خدا اللہ تعالیٰ سب جاننے والا، حکمت والا ہے. اور جس کو وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کس کو چاہتے ہیں؟ وَإِنَّ سَعْيُكُمْ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اور تمہاری محنت کی قدردانی کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اگر آپ کوشش کریں گے، اگر آپ دعا کریں گے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑنا چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بھی اس کی قدردانی کریں گے. اپنی عنایات سے مختص کر دیتا ہے، اسے سعادت اور اسباب کی توفیق سے نوازتا ہے، اور سعادت کی طرف، راستوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اللہم اجعلنا منہم. والظالمین، اور جنہوں نے ہدایت کی بجائے ظلم کا راستہ اختیار کیا، اعد لہم عذابا علیما. تو ان کے ظلم اور نافرمانی کی سزا میں ہم نے ان کے لیے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. تو یہ جو دردناک سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس کی ڈیٹیل نہیں بتائی، بلکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شوق دلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں اتنی ساری ہیں، اور پھر ان نعمتوں کا سوچ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ صبر کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ اختیار کریں، کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو کی قدردانی بھی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے آخری انجام بتا رہے ہیں. یہ جو ساری صورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی، جو سارے ایسی باتیں جو آپ کو جنت کی طرف شوق دلاتی ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف شوق میں آ کے جو ہے جب آپ موٹیویٹ ہو گئے جنت کی طرف جانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کرنا کیا ہے اب. ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو بہت زیادہ، کسی بچے کو بتاتے ہیں کہ تمہیں اتنی زیادہ کینڈیز ملیں گی، اتنی زیادہ ٹریٹس ملیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا تمہیں، اگر تمہاری فرسٹ پوزیشن آ گئی تو فرسٹ پوزیشن لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تم نے محنت کرنی ہے، پڑھنا ہے، بہت زیادہ دل لگا کے پڑھنا ہے. تو پھر وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ بہت شوق سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو اگر آپ اس سورت کا سارا جو ہے فلو دیکھیں تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ اگر کوئی جو ہے انعام یافتہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کو کیا کیا انعام ملے گا، انہیں کس طرح کی جنت ملے گی، کیا کیا نعمتیں ملیں گی انہیں جنت میں. اور جب وہ نعمتیں ملنے کا شوق ہمارے دل میں اچھی طرح پیدا ہو گیا، ہمارا دل کیا کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل کیا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اس طرح سے قائم ہو جائیں کہ کسی اور کی باتوں میں نہیں آئیں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا۔ یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سارے کام کرنے والے کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَذَابًا أَلِيمًا۔ تو ایسے لوگ جو کہ آپ کو بادر کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے مشن کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو آپ کو بادر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کو کا جو ہے اختیار کمپلیٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اچھا ان کے جو ہے نا اعمال کے مطابق انجام تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہے دنیا میں اتنے زیادہ آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں تو ان کو آخرت میں بھی کوئی ایسی چھوٹ مل جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا پورا حساب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جو کہ ان کو وہاں پہ جا کے مل جائے گا۔ تو ان کی ٹینشن نہ لیں، ان سے بے فکر ہو جائیں، بس اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنی جنت تیار کریں، اپنی جنت کو ڈیکوریٹ کریں، اپنی جنت کو کی فرنشنگ کریں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف مڑتے ہیں تو ہمیں کیا چیز تنگ کرتی ہے؟ بعض دفعہ لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں، بعض دفعہ ہمیں دنیا میں کوئی چیز سیکریفائز کرنی پڑتی ہے اپنی آخرت کی خاطر۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، دل چاہ رہا ہوتا ہے بڑا اچھا ہیئر سٹائل بنانے کو، دل چاہ رہا ہوتا ہے، یا بالوں کی جو ہے نا شکل بڑی خوبصورت بنی ہوتی ہے، دل چاہتا ہے اسی طرح باہر جائیں، لیکن کیا ہوتا ہے اسکارف پہننا ہوتا ہے، اس سے بال سارے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کی وہ جو خوبصورتی جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ جو وہ سیکریفائس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کا جو ہے بہت زیادہ اجر رکھا ہوا ہے۔ یہ ان ساری چیزوں کو سوچیں، جب ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ آپ اتنی خوبصورت جگہ پہ رہ رہے ہوں گے، اور آپ کی شکل بھی اتنی خوبصورت ہوگی، کوئی فلاw نہیں ہوگا، کوئی پمپل نہیں نکلا ہوگا، کوئی آپ کی اسکن پہ چھائی نہیں آئے گی، تو یہ ساری چیزوں سے پاک ہوں گے آپ، اس وقت جو فیشن کرنے کا مزہ آئے گا، اس وقت جو تیار ہونے کا، بننے سنورنے کا مزہ آئے گا، وہ آپ دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہاں کی نعمتیں مانگیں، وہاں کی نعمتوں کے لیے تیاری کریں، اور وہاں کی نعمتوں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک الجنہ۔ جی، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے اب ایٹ دس پوائنٹ؟ اس صورت سے آپ نے کیا سیکھا، یا اس صورت میں آپ کو کیا بات انسپائرنگ لگی، اگر آپ یہ بتانا چاہیں؟ جی روبینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کہ پورا یہ ہمارا جو ہے وہ 4 صورتوں کا جو ہے وہ سفر بہت ہی جو ہے وہ بہت کچھ سکھا گیا، بہت کچھ سمجھا گیا، اور بہت کچھ غور کرنے کا بھی موقع چھوڑ کے گیا۔ اور دوسرے یہ کہ اس میں کل ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ رشتوں کے حساب سے کہ ان رشتوں کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے، تو اس کے بعد جب کلاس ختم ہوئی تو میں نے دوبارہ اس سورہ کا ریویژن اور قرآن کے ساتھ کیا، تو پھر میں نے اس بات پہ غور کیا کہ یہ تو سارے رشتے دنیا کی ہماری خوشنما زندگی کو بنانے کے ہیں۔ اللہ میاں نے پوری یہ دنیا ہماری خوشگوار، ہماری خوشنما ویسے بھی اور رشتوں کے حساب سے، لیکن معاملات جو ہیں وہ انڈیویجولی سب کے جو ہیں وہ ناپے جائیں گے اور تولے جائیں گے، اور جب وہ قیامت کا منظر ہوگا تو نہ ماں بیٹے کے لیے، بیٹا ماں کے لیے، نہ بیوی شوہر کے لیے، نہ شوہر، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور سارے رشتے یہاں پہ ختم ہو جائیں گے، اور ہے بھی جس نے جو کمائی کی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے وہ کوئی کسی کے جو ہے وہ ساری محبتیں ختم ہو جائیں گی، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ تو مطلب یہی تھا کہ اسی کے حساب سے ہی آپ کو جنت اور دوزخ ملے گی۔ پھر دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں
جنت کا جو ڈسکرائب کیا ہے، تو اس میں کیونکہ دنیا میں بھی آپ کو وہی چیزیں زوج آپ کے جوڑے ہیں جس سے آپ جو ہے اپنی زندگی کی تسکین لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت میں بھی وہی چیز رکھا کہ زوج آپ کو ملے گا، آپ میل فیمیل آپ کے، ہر عورت کو ہر مرد کو اس کا بدلہ، مطلب جو دنیا میں چیزیں ہیں اسی سے ہی ریزمبلنس اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی رکھی ہیں. تو وہ بدلہ بھی ہے کہ بھئی ایسے نہیں ہے کہ جو دنیا میں تم لوگوں نے چھوڑا وہ جنت میں بھی تم لوگوں کو مل جائے گا. اچھا، ابھی یہ مجھے عذاب علیمہ کا یہ ہے کہ یہ صرف جو شرک کا ہے اس کی سزا ہے، یا جو مسلمان غلطی کر کے کچھ ہو جاتی ہیں غلطیاں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی سزا دیں گے؟ یہ مجھے ذرا ایکسپلین کر دو کہ جی، اس میں یہ ہے کہ ظلم کس لیول کا کیا جا رہا ہے اس لیول کی پکڑ ہوگی. اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت رکھی ہے کہ وہ اگر توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی جو ہے نیک اعمال کی طرف مڑ آتے ہیں، تو کیا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے. تو نہیں. اگر کوئی انسان جو ہے وہ، اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ ظلم کرتا ہے دنیا میں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ امید ہے کہ نہیں کریں گے. بعض ایسے جرائم ہوتے ہیں جس کے اوپر کفارہ بنتا ہے تو وہ کفارہ ادا کیا جائے گا. تو ہر ایک کا جو ظلم ہے اس کے حساب سے اس سے معاملہ کیا جائے گا. ایسے نہیں ہوگا کہ سب کو ایک ہی بھٹی میں جھونک دیا جائے گا. جو کفر کرنے والا ہے، ان الشرک لظلم ندیم، جو شرک ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. جو کائنات کے مالک کے ساتھ ظلم اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اس کی جو ظلم کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ نہ دینا، اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا. تو کائنات کا جو مالک ہے اس کی کیا پوزیشن ہے؟ سب سے اوپر. تو اگر آپ اس سب سے اوپر پوزیشن پہ کسی اور چیز کو رکھنا چاہیں گے کائنات کے مالک کے ساتھ، تو وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے. تو اس کو شرک کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ کو اتنا ہی بڑا سزا عذاب ملے گا، اتنی بڑی آپ کو پنشمنٹ ملے گی. لیکن اگر اس سے کم درجے کا ظلم کیا جائے گا تو اس سے کم درجے کی پنشمنٹ ہوگی. اگر کسی ایسے ایمان والے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس طرح ہم سے ڈیلی لائف میں ہو جاتی ہے، اور ہم کوئی اس کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، یا ہم جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں پہ رکھے ہوئے ہیں کہ جس طرح دو مسلمان مسافہ کرتے ہیں تو اس سے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. کوئی بندہ اچھے طریقے سے وضو کر لیتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں، ہماری نیکیوں سے معاف کر دیتے ہیں. کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہمیں جو ہے معافی مانگتے رہنا چاہیے، نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے. اگر ہمیں اپنے کوئی گناہ یاد آتے ہیں تو ان گناہوں کو یاد کر کے اگر ان کا کوئی کفارہ بنتا ہے تو کفارہ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں ہمیں دنیا میں دکھا دیں تاکہ ہم ان کو ان کے اوپر معافی مانگ سکیں آپ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اپنے گناہ یاد آ جائیں دنیا میں. لیکن جو عذاب العظیم آتا ہے اور ایک عذاب العلیم آتا ہے تو اس کے بھی درجات. درجات میں فرق ہے. ہاں جی، اس کی درجات میں فرق ہے. جو جس طرح جنت کے درجات ہیں اس طرح جہنم کے بھی درجات ہیں. جس طرح ایک آیت میں آتا ہے کہ جہنم کے جو سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے وہ منافقین ہوں گے، کیونکہ وہ جو ہیں وہ سب سے بڑا جو ہے ان کا جرم ہے کہ وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں اور وہ اصل میں ایمان والے نہیں ہیں. تو وہ سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے. جزاک اللہ. آمین ویاک. جی کوئی اور؟ کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا یا کامنٹ کرنا چاہے گا؟ میں نے کہنا تھا کہ یہ جو ساری تفسیر تھی یہ بہت خوبصورت تھی. جزاک اللہ سو مچ اس سب کے لیے. اور یہ اتنی اچھی ہے کہ سننے کے بعد بھی مائنڈ میں سارا دن بھی چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور شاید ہم اگر نہیں سن رہے ہوتے تو سوچتے ہی نہیں ہیں ان کے دین کیا ہے، لیکن جب سن رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دل کرتا ہے کہ اس چیز کو امپلیمنٹ کر لیں. تو جزاک اللہ سو مچ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے. آمین. جی کوئی اور؟
چلیں ایسا کرتے ہیں کہ جو ریمیننگ آیات ہیں ان کی ریسیٹیشن سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر دعا کی طرف آتے ہیں. إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ما في السماوات والأرض والحمد لله ملء ما في السماوات والأرض والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس قدر کہ اس میں مخلوق بھر جائے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، آسمان و زمین کی چیزوں کی تعداد کے برابر. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس قدر کہ آسمان و زمین بھر جائیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تقدیر کے احاطے میں آنے والی چیزوں کی تعداد کے برابر. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس قدر کہ اس کے احاطۂ تقدیر میں آنے والی چیزیں بھر جائیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہر چیز کی تعداد کے برابر. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس قدر کہ تمام چیزیں بھر جائیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ آپ کا جتنا شکر ادا کر سکیں وہ کم ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی کتاب تھمائی، اسے پڑھنے کا موقع دیا، اسے پڑھنے کی توفیق دی، اسے پڑھنے کا راستہ دکھایا. اللہ تعالیٰ اس ادنا سی کوشش کو قبول فرما لیجئے. ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس نعمت کا حق ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ جو ہم نے ادنا سی کوشش کی ہے، جو نامکمل سی ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ ہم سے اسے قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ اس دورہ قرآن کے آرگنائزرز کو اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والوں کو، اس کا انتظام کرنے والوں کو، اس کے منتظمین کو، اس میں لوگوں کو بلانے والوں کو، اس میں جو ہے سارے ارینجمنٹ کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے. ان کے گھر والوں میں برکت دے دیں، ان کی اولاد میں برکت دے دیں. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، اپنے لیے خاص کر لیں، خاص رحمتیں نازل کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کے گھر پر خاص رحمتیں نازل کر دیں. اللہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ آج ہم اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کتاب میں ہم نے آپ کی کتاب میں ہم نے پڑھا، آپ اپنی طرف سچے دل سے پلٹ کر آنے والوں کی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ان کی کوشش کی قدردانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی کتاب میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس آیت پر ایمان لاتے ہوئے آپ سے مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنا گناہوں سے کیا حال کر لیا ہے، ہم نے اپنے دل کو سیاہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نبی نے بتایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور جب وہ گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے تو وہ سیاہ داغ جو ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے گناہ کرتے کرتے اپنے دل سیاہ کر لیے ہیں۔ آپ قدرت رکھتے ہیں، آپ ہمارے دلوں کو دھو دیں، آپ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو دھو دیں۔ اللہ تعالیٰ بھٹکانے والا، ورگلانے والا آپ کے بندوں میں سے کتنوں کو اچک کے لے گیا۔ آپ کے راستے سے اس نے کہا تھا، آپ کی عزت کی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں ان سب کو ورگلانا شروع کروں گا، ان سب کو ورگلاتا رہوں گا، سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یا رب، ہم آپ کی عزت کا، آپ کی بڑائی کا اور کبریائی کا واسطہ دے کے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے مخلص بندوں کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لیں اور ہمیں اس کے شر سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص کر دیں، ہمارے دلوں کو، ہمارے نفسوں کو خالص کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس سے ہر دوسری چیز کی محبت نکال دیں، اپنی محبت سب سے اوپر لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ایمان کی کیفیت اور کتاب کی محبت جو آپ نے دی ہے اسے قائم رکھیے گا یا رب۔ رمضان کے بعد بھی ہم آپ کی کتاب پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، ہم بھی بنا لیں یا رب۔ کوئی دن ایسا نہ ہو جس کا آغاز اس کی تلاوت کے بغیر ہو، کوئی رات ایسی نہ ہو جس میں ہم اس کو نہ پڑھیں۔ ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدرنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا۔ اللہ تعالیٰ آپ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیں، ہمارے سینے کا نور بنا دیں، ہمارے غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی کتاب میں ہمیں جنت کا شوق دلایا ہے، یا رب العالمین ان جنتوں کا وارث بنا دیں، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دیں کہ ہم آپ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا علم کامل ہے، ہمارا علم ناقص ہے۔ ہم آپ کی تقدیر پر، آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، ہم آپ کے دین پر راضی ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ ہم آپ کے رب ہونے پر بھی راضی ہیں اللہ، ہم آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ ہمارے دل درست کر دیں اللہ تعالیٰ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں موت نہ دیجیے گا کہ آپ ہم سے ناراض ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو کے ہمیں بلائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک فرشتے خوشخبریاں دینے والے آئیں، ایسے عمل کروا دیں، اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرا دیں کہ ظالم کی روح کی طرح ہمیں ہانک ہانک کر نہ لے کے جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارا اچھے سے استقبال کرنے والے فرشتے آئیں۔ جب ہمیں موت آئے تو وہ ہمیں خوشبو کا کفن پہنا کے، ہمیں سلام کر کے، ہمیں علیین میں لے جانے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کی روحوں کی طرح بدبودار کفن اور بری جگہ سے بچا لیں۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ دنیا اور آخرت میں آپ ہی ہمارے ولی ہیں، اسلام کی حالت میں موت آیا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے، اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرمائیے، دنیا میں بھی اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرمائیے، آخرت میں بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا انجام کیجئے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ یا رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دیں، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو، اولادوں کو بچا لیں اس عذاب سے، ہمیں مل کے نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے دیں،
ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا دیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرما دیں، ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان عزیزوں کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے والدین کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، ان کو اپنی رحمت میں لے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو کشادہ کر دیجئے، ان کے لیے ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دیجئے، انہیں بغیر حساب جنت میں داخل ہونے والوں میں داخل فرما دیجئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں جہاں آپ کے بندے آپ کا نام لینے والے ہیں، ظلم کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اللہم انصرنا اخواننا فی کل مکان۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جہاں جہاں بھی مشکل میں ہیں ان کی مدد فرمائے۔ مسلم امہ میں اتحاد پیدا کر دیں، ہمارے دلوں سے اپنے سوا ہر ایک کا خوف نکال دیں، ہمیں صرف اپنا محتاج رکھیں، ہمیں اپنے سوا کسی کے سامنے جھکنے سے، کسی کے سامنے ڈرنے سے، کسی کی روب میں آنے سے، کسی ایسے بندے کی جو عاصی من کفورہ ہو اس کی بات ماننے سے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے سے بچا لیں جو آپ کی نافرمان ہوں، ایسے لوگوں سے متاثر ہونے سے، ایسی قوموں کی پیروی کرنے سے بچا لیں اللہ تعالیٰ جو آپ کی فرما بردار نہ ہوں، اور ہم سے اس مہینے میں کی گئی جو کوششیں ہیں ان کو قبول کر لیں اللہ تعالیٰ۔ ہمیں اس رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اپنے ساتھ جوڑے رکھیے گا، ہمیں قرآن پڑھنے کی، نیکیاں کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا جو ہمارے لیے آخرت میں بھی جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک راستے پر چلا دیجیے گا، ہمارے دل میں جو بھی جائز خواہشات ہیں ان سب کو پورا کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ دلوں کے حال جاننے والے ہیں، دلوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑھ کر جو ہے جانتے ہیں کہ کوئی بندہ کس چیز کو ڈیسپریٹلی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بہت سے بندے جمع ہیں، ان سب کے دل جو ہیں الگ الگ چیزیں چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ ان سب چیزوں سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے ہماری جائز خواہشات کو قبول فرما لیجئے، ہماری جائز خواہشات کو پورا فرما دیجئے، ہماری ضرورتوں کو، ہماری حسرتوں کو، ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہمارے دل کو جکڑے ہوئے ہیں، آپ ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دلا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہمارے جو ہے ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دیجئے، ہمیں ہمارے ازواج سے سکون عطا فرما دیجئے، اور ہمیں ان کے لیے سکون کا باعث بنا دیجئے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ازواج کے لیے ہمیں ہمارے ازواج سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، اور ہمیں متقین کا امام بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو صحیح عقیدہ مسلمان بنا دیں، ایسے مسلمان بنا دیں جو آپ کے دین کا نام روشن کرنے والے ہوں، ایسے مسلمان بنا دیں جو اس فتنوں کے دور میں دین پر قائم رہنے والے ہوں، دین پر چلنے والے ہوں، ہماری نسلوں کو اس شر سے بچا دیں جو شر آج کل دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان جو ہیں وہ ظلم کا شکار ہیں، ہماری اولادوں کو ایسا ایسا سمجھدار، ایسا قابل، ایسا بہادر بنا دیں اللہ تعالیٰ کہ وہ ان کو اس سے نجات دلانے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہماری جو حکمران ہیں، ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے حکمران بنائیے کہ جو مسلم امہ کی حفاظت کرنے والے ہوں، جو غیر اللہ کے سامنے جھکنے والے نہ ہوں۔ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا فقیر، اپنا محتاج بنائیے رکھیے گا، ہمیں کسی دنیا کی طاقت کے سامنے جھکنے سے بچا لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اخلاق اچھا کر دیجیے گا۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اے اللہ میرے سب سے اچھے اخلاق کی طرف راہنمائی فرما دیں، آپ کے سوا کوئی اچھے اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دیں، اور انہیں آپ کے سوا کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیں،
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिका व तहव्वुली आफियतिका व फुजाअती निक़मतिक व जमीअ सख़तिक व जमीअ सख़तिक। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तेरी दी हुई कोई नेमत छिन जाए, या तेरी दी हुई आफियत पलट जाए, या कोई नागहानी अजाब आ जाए, और तेरे तमाम गुस्से और नाराज़गियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ व तुब अलैना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन। आमीन। जी, इसके साथ ही आज हमारे जो दौरे कुरान है उसका आज फाइनल क्लास थी, उसका इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह ताला हम सब की एफ़र्ट्स को, हम सब की कोशिशों को कबूल फरमा लें, बेहतरीन दर्जे में कबूल फरमा लें, और हमें जो है हमारी एफ़र्ट्स को इतना बढ़ा दें जैसे अल्लाह ताला कोशिशों के कदरदान है। अल्लाह ताला हमारी इन छोटी मोटी एफ़र्ट्स को कबूल फरमा लें और उसको हमें जन्नत का हकदार बना दें। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।